الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے محترم اور معزز سامعین، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ آپ بیٹھے سارے محبت کے ساتھ ہیں۔ محفل ہے یہ ہمارے ایصال ثواب کی، حاجی محمد صدیق صاحب کے ایصال ثواب کی جو محفل رکھی گئی ہے، جس میں آپ تمام یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اور جو مجھے موضوع دیا گیا والدین کے حقوق، عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ گفتگو عقیدے کے حوالے سے انشاءاللہ یہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور مجھے ساتھ ساتھ مولانا سفر امان صاحب آپ کے علاقے کے بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے حکم ملا کہ کوشش کرنی ہے کہ حضور گفتگو پنجابی زبان میں کرنی ہے، تو انشاءاللہ کریم میں اسی انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ محفل میں کئی حضرات موجود ہیں، بالخصوص ہمارے پورے تحصیل کلر کہار کے جو دعوت اسلامی کی تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں، تحصیل کلر کہار کے جناب مولانا امیر خان صاحب تشریف فرما ہیں، شاہ صاحب بھی موجود ہیں، مزید کئی علماء کرام قاری حضرات اور کئی شخصیات ایسی موجود ہوں گی جن کے میں نام سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کا نا قبول منظور فرمائے۔ صاحب الترغیب و ترہیب، اچھا جی گفتگو میری اسی طرح کی سادہ ہوگی، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نام ہے کہ تو سان کو جی بھائی مولوی صاحب بڑا مزہ آیا، تقریر سنی بڑی چس بڑی آئی ہے، تو پھر بعد میں پوچھا نہیں میں آکھیا کہ تو سان کو سان یہ کوئی نہیں پتا کہ تو سان آکھیا کہ پر سان اتنا پتا کہ چس بڑی آئی ہے۔ گلا تے توجہ دے سو۔ الترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے، اس میں امام منذری علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا تم جہاں بھی ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم جہاں بھی ہو کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے ہوگا تو سنیں گے۔ تم جہاں بھی ہو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں پڑھیں گا تو سنیں گے، بلکہ تم جہاں بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام گنبد خضرا کے سامنے پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، مدینہ منورہ میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، یمن میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، شام میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، عراق میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، یورپ میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، افریقہ میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، امریکہ میں پڑھتا ہے تو بھی حضور سنتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس خطے میں بھی ہے، جس حصے میں بھی ہے، جہاں سے بھی پڑھتا ہے حضور سنتے ہیں۔ دنیا کے اس بڑے اعظم ایشیا کی پاک سرزمین پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال کی تحصیل کلر کہار کے گاؤں بھریال کی جامعہ مسجد بھریال میں بیٹھا غلام شاہ درود پڑھتا ہے، اس کا درود بھی حضور سنتے ہیں، اس کا درود بھی حضور سنتے ہیں، کیونکہ خود فرمایا حیثما کنتم، تم جہاں بھی ہو فصلوا علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ غلام کہے کہ تب سنتے تھے اب نہیں سنتے، یہ غلامہ دا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، ایک کہ انگریزوں دے غلام دا دعویٰ ہو سکتا ہے، حضور دے غلام دا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی اج یہ دسو جی مولوی صاحب یہ جڑا نا اج کل دے زمانے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک حضور دے دور چاہتا ہے میں کہتے پیو دا زمانہ ہے، یہ حضور دے زمانہ ہے سارا، یہ سارا زمانہ حضوری کا تو زمانہ ہے، جب شریعت حضور کی ہے تو زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ صاحبو اب ہو سکتا ہے کیونکہ جی تب سنتے تھے اب نہیں سنتے، یہ تب اور اب آپ کا اور میرا ہے، میرے حضور کے لیے سارا زمانہ ایک جیسا ہی ہے۔ پھر بھی سنیں نبی کریم جانے کائنات کے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا
اور یہ روایت میں ہر بات کے ساتھ حوالہ پیش کروں گا، اگر کوئی رہ جائے تو میری آپ سے گزارش ہے مجھے فوراً یاد دلا دیجئے گا، کیونکہ پھر آپ لوگوں سے بعض لوگ کو ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لیندہ ہے آندھیا جانیا بھئی یار مولوی صاحب تھوڑے گردار دس کے گیا مجھے حوالہ کو دس کے گیا تے حوالے تو سا یاد رکھ رہے ہوں، میں دیسا میری مرضی ہے یاد تو سا رکھ رہے ہوں کی سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے اور ریاض الصالحین کے اندر امام نووی نے بھی نقل کی، القول البدیع فی السند الحدیث کے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا، نبی کریم جانے کے عنات موجود ہیں، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علیہ فیہ الصلاۃ، بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ المبارک کا دن ہے، اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ اب جب حضور جانے کے عنات نے یہ بات کی نا تو اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، جمعہ والا دن بالخصوص زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم جانے کے عنات نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام تے بیٹھے نہیں گلاں واسطے ہیں، وہ صحابہ دے بارے آئے ہیں کیا ہستیاں، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی قربان ہوئے آقا پہ سبھی کی رفاقت کیا کہنا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا یا رسول اللہ فقد علمت، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا، آپ تو قبر انور میں آرام فرما ہوں گے۔ یارو صحابہ کو پتہ تھا حضور سنتے ہیں پر بعد والوں کو جواب دلانے کے لیے سوال کرتے ہیں، آقا کیف تعرض علیک صلاتنا یا رسول اللہ فقد علمت، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا، آپ تو قبر انور میں آرام فرما ہوں گے۔ گنا سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے نہ ہو کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں تو ہم سمجھ نہ آئے، جو سمجھ آ رہی ہے تھوڑا یا سردی تھوڑی گھٹ ہو گئی ہوئے تو ہاتھ کھول کے ایک بار سبحان اللہ اچھا یہ داد کی نیت سے نہیں کہنا، ثواب کی نیت سے کہنا، یہ داد دینا تو نیت ثواب بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اچھی گل لگے ماشاءاللہ تعالیٰ مولوی صاحب نے توفیق دی، سن سنن دی توفیق دیتی، سن کرن دی دیتی، سبحان اللہ چھوڑ سے ایک بار بات چھوڑ پاس نہ شاید سردی ہے کونی مکی تھوڑی جی ہمت کرو تھوڑی جی صحابہ کرام نے اس کو یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا یا رسول اللہ فقد علمت، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا، آپ تو قبر انور میں آرام فرما ہوں گے۔ صاحب حضور جانے کے عنات کا جواب سنیے، اب کوئی اگر اب بھی ہمیں کہے کہ جی تب سنتے تھے اب نہیں سنتے تھے تو ہم کہیں گے وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو، کیونکہ ہم نے کسی اور کے ٹکڑے نہیں کھائے، ہم نے دربار مصطفیٰ کے ٹکڑے کھائے۔ نبی کریم جانے کے عنات نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حیث یرزقون فی قبورہم، اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اور امام سیوطی الخصائص الکبریٰ فی معجزات خلورہ میں فرماتے ہیں الانبیاء ہم یصلون فی قبورہم، اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں مجھ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اتنا پتہ چلا کہ جہاں سے بھی پڑھیں حضور سنتے ہیں، جب بھی پڑھیں حضور سنتے ہیں، خالی سنتے نہیں ہیں بلکہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر تساں سوچے کہ میں تمہیں کس سے سنا سا تو کس سے مینوں آندے کوئی نہیں، مینوں تے آنیاں مصطفیٰ دیاں سنیاں حدیثاں۔ اب اگلی بات سنیے پھر گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ آخری گل کہ نہ صرف سن دیں بلکہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس تو پہلے ایک اور روایت پیش کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ فرشتہ درود پاک سنتا ہے، جڑا پڑھن والا اس کا نام ہی دس دے، اس کے والد کا نام ہی دس کے میری بارگاہ پیش کر چھوڑ دے۔ یہ گل نبی پاک نے فرمایا۔ تو کسی بندے ذہنی سوال آ گیا کہ جی مولوی صاحب تے جی فرشتہ پہنچاندا، آپ سنتے ہوندے تو فرشتہ پہنچاندا؟ میں کہا ہائے یہ تیرا میرا عمل رب جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہم جانتا ہے نا رب تبارک و تعالی، وہ تو ہمارے ارادوں سے بھی واقف اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ فرشتے بیٹھے ہیں ہماری نیکیاں رب کی بارگاہ میں تشتوں میں ڈال کر لے کر جاتے ہیں۔ اے مالک تیرے بندے نے نیک اعمال کیے ہیں، رب جانتا ہے پر پھر بھی فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور صاحبو حضور پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں، اس کے والد کو بھی جانتے ہیں، اس کے اخلاص کو بھی جانتے ہیں، اس کے تقوی کو بھی جانتے ہیں، اس کی پرہیزگاری کو بھی جانتے ہیں، پر فرشتہ ہے نا وہ فرشتہ تشتوں میں لے کر ہمارا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرے۔
تشکری اگر میں نے روایت نقل کی 4000 کی نسبت سے چوتھی روایت اس پر اختتام، وقت مختصر ہے وگرنہ درود پاک کی روایت بیان کرتا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے۔ نبی کریم جانے کائنات نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسلم علی الا رد اللہ روحی ویسلم علی، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے رب تبارک و تعالی میری روح لوٹا دیتا ہے، میں امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر شاعری نے حدیث نے کلام کیا اور کہا جی روح کا لوٹایا جانا کیا ہے؟ فرمایا نا اب بات آگے بڑھ گئی ہے، دن رات درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، صبح شام درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور لحظہ ہر آن درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ روح جس میں مصطفیٰ سے جدا ہوتی ہی نہیں، پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، آقا جواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آقا ہم جہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چونکہ یہ رسالہ ثواب کی محفل ہے تو رسالہ ثواب کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور والدین کے حقوق سے متعلق بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ پانی کے گلاس دیجیے، گرم ہے ٹھنڈا پانی تازہ پانی دے دیں، گرم نہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ بھلائی کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنا، احسان بھلائی، احسان اور انصاف یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ ایک روٹی آئی پتر لئی ادھی آپ کھا دی ادھی ابا حضور دی برگاہ پیش کی تھی، یہ انصاف ہے۔ شریعت انصاف کا حکم نہیں دیتا، والدین دے معاملے فرمایا احسان کرنا ہے۔ تو سن احسان کا کیا مطلب ہویا؟ اس سادہ جی مثال سمجھا رہے ہیں، پوری روٹی ابا حضور دی برگاہ پیش کر چھوڑا، چاون ساری بلا دیں، چاون ادھی دے چھوڑا، چاون ایک نوالی نہ دیں، تھوڑے تے لازم ہے کہ تساں سب کچھ اپنے والدین پیش کر چھوڑا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یارو والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے نا، ان کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ والدین کی دعا کسی صورت میں رب تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہوتا۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی عیون الحکایات کے اندر، آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابن مخلد کی والدہ محترم آئیں، بچے تو سامنے سن لو تھانو فائدہ ہو جاسی، زیادہ نوزی لیکن تھوڑا پلا ہو جاسی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے پاس ابن مخلد کی والدہ آئیں اور آ کر کہنے لگی حضرت جی میرا بیٹا رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے والے قافلے میں گیا تھا، اتنے گیا ہے تے واپس آ گیا مجاہدین، جڑے واپس آ کر میرا پتر انہاں چ کوئی نہیں، تے جڑے شہید ہو گئے انہاں دے نام لکھی ہوئے انہاں شہید ہونا چاہیے، میرے پتر دا نام کوئی نہیں۔ شہید ہو گیا ہوندا تو بڑی بڑی شادی اعزاز کی گل ہے، شہید ہو گیا جے اگر موجود ہوندا تو پھر بھی اعزاز کی گل کہ غازی بن کے واپس آئے۔ ہن نہ میرا پتر شہیداں چ تے نہ غازیاں چ، تے تیجا مطلب یہی ہویا مسلمان نسل والا تے ہوندا ہی نہیں، اس کا مطلب بیچارہ گرفتار ہو گیا تے بڑی پریشان ہے ماں نا جی حضرت جی بڑی پریشانی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے ہیں کہ میں اس سے دعا کی تھی، میں اس کو روانہ کر چھوڑا، جب رضی ماں گئی نا تو کچھ دعاؤں کرتی ہوئے جا رہی ہے۔ کچھ مہینہ تو بعد ابن مخلد میں لے کے آئی، میرے کو لے کے دادی جی اے ابن مخلد میرا بیٹا آ گیا۔ تو جناب عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا جی بیٹا تمہارا قید نہیں ہو گیا تھا؟ کہنے لگی حضرت قصہ آپ خود سماعت فرمائیے۔ ابن مخلد بولنا شروع ہوئے، کہتے ہیں حضرت جی میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ماں کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ ابن مخلد کہتے ہیں حضرت جی عصر کی نماز کے بعد ایک دن خود بخود بیڑیاں کھل گئیں، خود بخود ہتھکڑیاں کھل گئیں، جب رسیاں ٹوٹ گئیں وہ جو باندھی گئی تھی وہ کھل گئی ٹوٹ گئی، تو میرے اوپر جو سنتری مقرر تھا، جو اس دور کا بڑا آدمی مقرر تھا، وہ کہنے لگا تم نے خود توڑی ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں توڑی ہیں۔ وہ کہتا نہیں تم نے توڑی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں توڑی۔ اس نے مجھے مارا اور میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، پہنانے سے پہلے مضبوط ہیں، پہناتا ہے ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت جی معاملہ بڑھ گیا۔ ابن مخلد فرماتے ہیں اب مجھے پکڑا اور پکڑ کر سنتریوں کا جو بڑا تھا اس کے پاس لے کر گئے، اس کے پاس لے کر گئے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا تو سلوائیں ملے ہوئے ہو، تو سلوائیں آپس میں ملے، اس نے کہا میرے سامنے لگائی جائیں۔ اس کے سامنے ہتھکڑی لگاتے ہیں،
لگانے سے پہلے مضبوط ہے، لگتی ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک پہنچ گئی، رومیوں کے بادشاہ تک بات پہنچی۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الہدایات میں فرماتے ہیں، ابن مخلد بتا رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی بادشاہ نے جب اپنے سامنے مضبوط لوہے کی ہتھکڑیاں تیار کروائیں، مضبوط زنجیروں کی بیڑیاں تیار کرائیں، تیار کرتے ہیں مضبوط ہیں، پکڑتے ہیں مضبوط ہیں، کھینچتے ہیں مضبوط ہیں، لگاتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے راہبوں سے پوچھا، ان کے جو بڑے تھے انہوں نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، اب یہ واقعہ، یہ جو معاملہ ہے یہ تمہارے بس سے نکل چکا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کے لیے دعائیں کر رہی۔ عظمتا کی سنا امام فرماتے ہیں روض الریاحین کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، یہ وہ حضرت سلیمان ہیں جن کی حکومت ہواؤں پہ چلتی ہے۔ آپ کو حکم ہوتا ہے اے سلیمان دریا کے کنارے جا کر ہماری قدرت کے مظاہر کو ملاحظہ کیجئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام دریا کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے کچھ نہیں ہے، ایک جن کو حکم دیتے ہیں، جن جاتا ہے دیکھ کر آتا ہے، اسے بھی کچھ نہیں ملتا، اس سے طاقتور جن کو بھیجتے ہیں وہ جاتا ہے دیکھ کر آتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اب آصف بن برخیہ جو اللہ کے ولی ہیں، جناب سلیمان کے صحابی ہیں، ہو اللہ کا ولی، ہو اللہ کا ولی، اس کے ذمہ کام لگے اور وہ کر نہ سکے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ آصف بن برخیہ جاتے ہیں، سمندر کی تہہ سے ایک گنبد لے کر آتے ہیں، ایک بندہ ہے عبادت کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی 2000 سال سے عبادت کر رہا ہوں پر مجھے ہوتا کچھ نہیں ہے، پانی میرے گنبد میں نہیں آتا۔ جناب سلیمان نے پوچھا اے بندے بتا تو صحیح پانی کیوں نہیں آتا؟ کہتا ہے جب میری والدہ فوت ہونے لگی تھی انہوں نے دعا دی تھی اے رب کعبہ اسے لمبی زندگی دینا، اور والد رخصت ہونے لگے انہوں نے دعا کی تھی کہ شیطان سے بچا کر اسے اپنا خاص بندہ بنا لینا۔ والدہ کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے صاحبو، والدہ کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے میرے مالک اپنا جنت کا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں، حکم آتا ہے فلاں بستی میں چلے جائیے، وہاں جاتے ہیں، فلاں قصاب کو فلاں شخص کو ملیے، ملتے ہیں، قصاب ہے، قصائیوں والا کام کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی یہ بندہ، وہ آپ اس کے علاقے میں نئے تھے، اس نے پھر بھی آپ کو اپنا مہمان بنایا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مہمان بنا اس کے گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھانا شروع ہوتا ہے، زنبیل لائی جاتی ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک دو نوالے زنبیل میں دیتا ہے، کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جوان باہر چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، واپس آ کر دیکھتا ہے تو جناب علی زنبیل سے نوالا قبول نہیں ہوتا۔ درمیان میں کیا ہوا؟ درمیان میں معاملہ یہ ہوا جب جناب سلیمان جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بار بار دروازے کے اندر زنبیل کے اندر دونوں والے دے رہے ہیں، دیکھو تو صحیح ہے کون اندر، ہیں اللہ کے نبی، یاد رکھیے گا اللہ کے نبی ہوں غیب کا علم نہ ہو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، نبی کے منصب کا تقاضا ہے نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ لفظ نبی جو ہے لفظ نبی اس کا میں نہیں ہے جڑے غیب کی خبر بیان کرنے والا، تو جڑا غیب جانتے ہی نہ ہو نبی کے ہو سکتا ہے، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے غیب ہے بھائی غیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو تھوڑی دیتا ہے، تو کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ وہ ابرال ہاتھی آئے
چڑیاں آئیں ابابیل آئے اتنا سارا پرندہ ابابیل ترے کنکر ایک سجے پیر چ کھبے پیر چ چونچ وہ ایک نو ماردا ہے ایک وٹا ماردا ہے وہ جناب علی سوار بھی ہاتھی بھی دونوں دو ٹکڑے ہو کے ختم. میں پوچھا چڑی اس ابابیل نو کس دسیا وٹے تے نام لکھو ہے ٹھیک ہے ابابیل نو کس دسا بھی یہ فلاں ہے ابابیل نو کس دسا بھی یہ فلاں ہے اس نو کس طرح پتہ چلا کہ رب علم دیتا. میں کہ پھر توحید تے پابندیاں کیوں لا رہے ہیں وہ جڑا رب ابابیل کو اتنا علم دے سکتا ہے حضرت انسان کو کتنا علم عطا فرمایا. وہ جڑے عام انسان کو اتنا علم ہے وہ انساناں دے سردار جنہاں واسطے کائنات بنی انہاں کو کتنا علم غیب عطا فرمایا. بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو کھول کر دیکھتے ہیں دو بزرگ موجود ہیں دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. بیٹا واپس آتا ہے دیکھتا ہے نوالا قبول نہیں ہوتا. کہتا ہے حضرت جی آپ حضرت موسیٰ ہیں. کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا جی میرے والدین دو دعائیں کیا کرتے تھے. ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ ہمیں جناب موسیٰ کو دیکھ کے بغیر موت نہ دینا یقیناً آپ حضرت موسیٰ ہیں. اور دوسری دعا میرے والدین یہ کیا کرتے تھے یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں جناب موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. تو وہ شخص کہنے لگا حضرت جی ان کی ایک دعا کی قبولیت کی نشانی تو آپ میرے سامنے موجود ہیں. جناب موسیٰ نے فرمایا دوسری نشانی میں خود تجھے بیان کرتا ہوں جنت کا پڑوسی تجھے بنا لیا. والدین کی دعا قبول ہی قبول ہے. تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ برحق ہیں ان کی والدہ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی. یا پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتی یا پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتی. جب حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے اٹھایا اور دعا کی اور کہا یا اللہ میرے بیٹے جتنے بھی ضائع ہونے والے ہیں ان سے میرے اس بیٹے کو عتیق فرما. عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. کہا اس سے تو عتیق فرما آزاد فرما. رب کعبہ نے جناب ابوبکر صدیق کو 63 سال کی زندگی عطا فرمائی. کتنے سال؟ 63 سال کی زندگی عطا فرمائی. یہ ایک بار عتیق تب بنے اور دوسری بار عتیق تب بنے جب حضور جان کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا جو عتیق اللہ من النار آگ سے آزاد ہے. اسے آگ سے کس نے آزاد کیا؟ اسے آگ سے اللہ نے آزاد کر دیا. اب ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ دروازے سے میرا بھائی آئے دروازے سے میرا جاننے والا آئے. پر جب سب نے نگاہیں کی ہوں گی مصطفیٰ کا پیارا یار صدیق اکبر داخل صاحبوں. سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ اس پر کچھ کلام کر لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہیں چلیں اگلی دلائل سے دو چار باتیں کرتا ہوں. آج بھی کچھ بچے ختم پڑھن جانا تے تساں غور کرے ہو تاں ایک بچہ ہوندا جڑا سارا نال اگے اگے ہوندا ہے. کیڑا بچہ سارا نال اگے ہوندا ہے؟ جڑے دا قد کاٹ ہوے ہاں نہیں. کیڑا بچہ جڑے دے ہاتھ وچ قرآن ہوے. اسی طرح جڑے بچے ختم تے جا رہے ہوندے انہاں سارا نال اگے ہوندا جڑے دے ہاتھ وچ قرآن ہے. آج بھی حضور جان کائنات کو فانی دنیا کو چھوڑے 1400 سال ہو چکے لیکن آج بھی یہ فیصلہ موجود ہے کہ سب سے آگے وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اس قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر سب سے آگے نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اور صاحبوں آج بھی قرآن کو اٹھانے والا سب سے آگے ہے اور جو قرآن کے صاحب کو صاحب قرآن کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا ہے وہ صدیق اکبر بھی سب سے وہ صدیق اکبر بھی سب سے آگے ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ بیان ہو کس زبان سے میں تبا صدیق اکبر کا. ابھی تک میں نے آپ کو نہیں کہا اب کہہ رہا ہوں مل کر کہنا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے میں تبا صدیق اکبر کا کہ یار محبوب خدا صدیق اکبر کا کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا جب جناب صدیق اکبر نے حضور جانے کائنات کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا. اور جس امام حسین کو میرے آقا نے کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی شان والے ہیں. میرے آقا کو جس صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا
وہ بھی بڑی شانوں والا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر. اور صاحبوں ہر ایک اپنے مرشد کو دیکھتا ہے, ہر ایک اپنے پیر کو دیکھتا ہے, ہر ایک اپنے پیارے کو دیکھتا ہے, پر جیسا صدیق اکبر نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے ایسا کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. غار ثور ہے, 3 دن اور 3 راتیں لگاتار حضور غار میں موجود ہیں. جناب صدیق اکبر پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے لیے پریشان ہوئے نہ, اگر اپنے لیے پریشان ہوتے تو مکے سے چلتے ہی نہ, اپنے لیے پریشان ہوئے نہ, اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہوئے نہ, اپنا گھرانہ حضور کے لیے چھوڑ دیا, اب بھی پریشان ہے, حضور کے لیے پریشان ہے. اس حال میں اب پہلے غار میں جاتے ہیں, کپڑے ٹھونستے ہیں اور پھر اپنا انگوٹھا پاؤں کا یا پھر اپنے پاؤں کی ایڑی سوراخ میں رکھ دیتے ہیں. چہرہ مصطفیٰ ہے, سر مصطفیٰ ہے, پہلو صدیق اکبر ہے. رب نے کوئی تیسرا بنایا ہی نہیں ہے جو دیکھ سکے. دیکھنے والے آئے, دشمن آئے, پر دیکھنا نصیب بھی نہیں ہوا. 3 دن ہے, 3 راتیں ہیں, پہلو ہے صدیق اکبر کا, چہرہ ہے مصطفیٰ کا. صدیق اکبر دیکھے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو بہو صاحب کا شعر ہے اس کے علاوہ کسی اور پہ فٹ آتا ہی نہیں ہے کہ تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد دیکھنا رجا ہوں. 3 دن ہے, 3 راتیں ہیں. صدیق اکبر ادھر دیکھتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ ہے. ایسا مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تے میں مرشد دیکھنا رجا ہوں. ایسا کسی نے دیکھا ہوگا اپنے مرشد کو؟ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں ایسا, کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں ایسا. 3 دن 3 راتیں رب نے پھر قرآن میں بیان کیا, فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو دوسرے صدیق اکبر, ایک میرے یار حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دوسرے صدیق اکبر. ان کی صحابیت کا تذکرہ رب نے قرآن میں کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ اگر جس دے بارے سوچ رہے ہیں سوچے اوپر نبی دے پیارے یاروں دے بارے کبھی بھی غلط نہ سوچنا. یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. وہ کہنے جی صدیق اکبر کا کیا مقام ہے؟ میں نے کہا تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کیا مقام ہے. جب باری آئی سارا کچھ لوٹانے کی, حضور جانے کائنات کے لیے بار بار پیش کر دیا. وہ ایک باغ واسطے دنیا جو اپنی جان دے نذرانے دے رہے ہیں. خود صدیق اکبر نے صرف قربانی نہیں دی, گھرانہ صدیق نے قربانی دی ہے. ابو جہل دروازے پر جا کر بیٹیوں کو تھپڑ مار کے آتا ہے, 10 پیو کے تھے نہیں دستیاں. صرف صدیق اکبر نے نہیں, گھرانہ صدیق اکبر نے قربانیاں دی ہیں. میں نے پتہ ہے تو سب تھک گیا, لیکن میں آیا تو پھر جڑی تقریر میں کرنی ہو تے کر دی اجازت. میرے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا جڑا اٹھ کے جانا چاہتا ہے جاوے رسول اجازت ہے. تو میں بھی یہ گل آکھ رہا ہوں, اگر تھک گئے اٹھ کے جانا چاہتے ہو تو تھانوں اجازت ہے جا سکتے ہو. جڑی میں تقریر لے کے وہ کر سکاں. تے اتنا مینوں بھی پتہ ہے خالی میں امام حسین دا غلام نہ ہوں تو سویں میرے امام حسین دے غلام اٹھ کے تھوڑے چلی کوئی نہیں جان لگا. تو بہرحال حضور جانے کائنات میں اتنا دیکھا. وہ ایک باغ کے لیے ایسا کریں گے نہیں ہو سکتا. وہ جو اپنی بیٹی حضور جانے کائنات کو نکاح میں دے رہا ہے, جو اپنا سب کچھ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, جو خود صحابی, والد صحابی, بیٹا صحابی, پوتا صحابی, 4 پشتے صحابی ہیں, وہ ایک باغ کے لیے ایسا کرے گا. اگر دیا نہیں ہے, میں نے کہا دیا نہیں ہے تے 10 چاہ کوئی ایک روایت 10 چاہ اپنی 10 چاہ جڑی دسے کہ لیا ہے دیتا نستے لے تو ہو سکتا لے تے کوئی نہ سی. اور کوئی کتھوں
جاندی جاندی حضرت صاحب جاندی جاندی اور کہیں سے تو کوئی بات لاؤ یہ پتہ چلا کہ صدیق اکبر نے خود لیا یا اپنی اولاد کو نفع پہنچایا، کوئی نہیں، تو پھر گلاں کیوں کرتے ہو؟ صدیق اکبر کی ذات رہ گئی ہے، گلاں کرنی ہے تو اپنے والد کو نہ تے گلاں کرو، یہ کرنی ہے نہ تے تھوڑے کول وہی رہ گئے جڑے میرے مصطفیٰ دے پیارے نے، جڑے میرے مصطفیٰ دے نال جان لیں وہی رہ گئے۔ یہ فرقہ واریت سے نکلے یار، عقیدہ حقہ کو تھامے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور کے ازواج مطہرات پہ باتیں شروع ہو جائیں، حضور کے صحابہ پہ باتیں شروع ہو جائیں، حضور کے اہل بیت پہ باتیں شروع ہو جائیں، یہ بھی کرنے کی بات ہے یار، اور بات کرنے ہے تو کوئی اور کرو۔ حضور کے صحابہ و اہل بیت اس کے لیے نہیں ہے کہ ان پر باتیں کی جائیں، ان کی باتیں کی جائیں، ان کے تذکرے کیے جائیں اور اپنے نمبر بڑھائے جائیں، جنت میں جانے کی تیاری کی جائے۔ حضور جانے کے آنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب سارا مال حضور کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، بار بار ہاتھ مارتے ہیں، پوچھا جاتا ہے اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہیں؟ مال خزانہ تو لیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی سوئی ایسی نہ ہو، پرانے دوروں میں جو ہوتا تھا سوئیاں یا جو چیزیں ہوتی وہ اسی جگہ لٹکائی جاتی، کوئی سوئی یا ایسی کوئی چیز نہ رہ جائے کہ جو حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کی جا سکے۔ یارو جو سب کچھ حضور کو دے رہا ہے وہ کتنا وفا کرنے والا ہے، اس لیے تو کس نے کہا کہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی۔ اللہ سننے والے میرے بھائی کو سلامت رکھے کہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی۔ پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، کہ سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی اسلام نو جدوں پہی ضرورت صدیق دی۔ بہرحال گفتگو آگے چلی گئی، والدین کے اوپر بات کر رہا تھا کہ والدہ نے دعا کی رب کعبہ نے آپ کو حضور کی عمر جتنی عمر عطا فرما دی ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو۔ اور پھر یہ والدہ کی دعا ہے، والدین سے دعا لیا کریں، والدین کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم جانے کے آنات کا فرمان ہے ہما جنتوں کا وناروں کا، یہ تیرے ماں اور باپ تیری جنت بھی ہیں، یہی تیری دوزخ بھی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنتی، یہ جو والد ہیں نا یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، مین دروازہ، درمیانی دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَاحْفَظْهُ، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، اوَدِعْ ذَلِكَ، یا پھر اس دروازے کو تو ضائع کر دے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے اس کی قبر اس کی پسلیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ تعالی صرف ولا عدلا، تین فرد ایسے ہیں رب نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ منان، احسان جتلانے والا، ایک گلا کرتا ہے اس نو اساں دتی ہے فلانی شے، اس نو اساں پڑھایا ہے، ایک گلا کرتا ہے یہ اساں ہی کیتا ہے، یہ جو باتیں کرنے والے ہیں۔ فرمایا نہ فرض قبول نہ نفل قبول، منان احسان جتلانے والا۔ نمبر 2 مکذب بقدر، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ اور نمبر 3 عاق، والدین کا نافرمان، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اگر آج تک والدین کی نافرمانی کی ہے تو براہ کرم معافی مانگ لیجئے۔ حاجی محمد صدیق صاحب اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کی اولاد سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی مغفرت اپنی کرا سکتی ہے جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں۔ نبی کریم جانے کے آنات نے ان کے لیے بھی رستے رکھے ہیں۔ فرمایا ان ابر البر
صلۃ الولد اہل ود ابیہ، و اولاد کے لیے نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رب کعبہ ایسے بھی نیک لکھ دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی یا دونوں میں سے ایک ہی قبر کی زیارت کی، یوم الجمعہ جمعہ کے دن، فقرأ یاسین اور سورہ یاسین پڑھی، فقد غفر لہ، رب کعبہ اس بندے کی بھی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا، فرمایا ومن کان زوارا لہما، جو بار بار قبروں کی زیارت کے لیے آتا جاتا رہا، زارت الملائکۃ قبرہ، جب یہ دنیا سے جائے گا رب کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، قبروں پر آنا جانا چاہیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، قبیلہ جوہنی کی ایک عورت آئی، بخاری شریف کتاب الحج کی دوسری یا تیسری روایت بنتی ہے، آئی قبیلہ جوہنی کی عورت اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرے والد محترم دنیا سے چلے گئے ہیں، میں انہیں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے لیے حج کرنا چاہتی ہوں، کروں تو حج کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا تیرے والد پہ قرض ہوتا، تیرے ابا حضور پہ قرضہ ہو گیا، تو دیویاں پہ قرضہ نہ ہو گیا، کہ جی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا فاللہ حق بالقضاء، اقضی، تو قرض ادا کر، رب کعبہ زیادہ قرض قبول کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حوالے ساتھ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کل آپ کو تو پریشان نہ کر سکے، آپ بتا سکیں کہ یہ جو سب کچھ ہم کرتے ہیں یہ سارا ہمارے مصطفیٰ کریم جانے کے نام نے فرمایا ہے۔ ام ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی بڑی عورت ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کریم جانے کے نام 3 دن بعد مدینہ منورہ میں کسی قوم کا فیصلہ فرمانے گئے تھے، 10 دن آپ وہاں پر رہے، 10 دن آپ کو پورا ٹور رہا، لیکن 3 دن جب ان کے وصال کو ہو چکے ہیں، 10 دن پورے ہوئے تو آپ تشریف لائے، آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ 3 دن پہلے ام ماجن کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم ام ماجن کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر کچھ پڑھا اور فرمایا ان اللہ ينور قبرها بصلاتی علیہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے پڑھنے کے توفیل اس کی قبر کو نور والا کر دیا ہے۔ اکھے جی امن علی تھیلی تے بند ہو گئی ہے، میں کہ نہیں بند ہے، دنیا چ بھی بند ہے تے اگے بھی بند ہے، او پتہ نہیں کیڑا بند ہے، سانوں کوئی پتہ کوئی نہیں، پر جنیاں تھیلیاں ایتھے کھلیاں، انہاں دی تھیلیاں قبر چ بھی کھلیاں ہو جاندیاں، پڑھا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، نفع دے رہا ہے، اور پھر گھر جانا۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت ماعز اسلمی کا وصال ہو گیا، حضرت ماعز اسلمی کا جب وصال ہوا، حضور جانے کے آلات ان کے گھر تشریف لے کر گئے، گھر گئے، چٹائی پر بیٹھے، آپ نے حضرت ماعز کے اوصاف بیان کیے، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، آپ نے تناول فرمایا اور آپ تشریف لے کر چلے گئے۔ یہ جڑا کچھ ایسا کر رہے ہیں کوئی نماتے نہیں، یہ کوئی بدعت یا شرک تے نہیں، اساں تعالیٰ مصطفیٰ نو ادا کر رہے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے گمراہ نہیں ہونا، دین متین کو سیکھتے رہنا۔ دعوت اسلامی آپ کو بڑے پیارے انداز میں دین متین کا پیغام دیتی ہے۔ الحمدللہ نماز کے حوالے سے اور پھر کئی حوالے سے شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اب ایک نیا کورس ہم نے جو آپ کے علاقے میں کرانے کا ہمارا ذہن ہے وہ ہے نماز کورس۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کریم بعد میں سفر امان صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، ہم بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ کریم۔ ابھی 21 تاریخ کو یعنی اگلے ہفتے کو 7 دن کا رہائشی نماز کورس ہو رہا ہے، جس میں نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور مفسدات وغیرہ پڑھائے جائیں گے، ساتھ ساتھ نماز بھی سکھائی جائے گی، دوبارہ سے بچپن پڑھی پتہ نہیں کس طرح پڑھی ہے اور ٹھیک ہے بھی کہ نہیں وہ کرائی جائے گی۔ تو سر کے کرنا ہے صرف اتنے جانا ہے، تھوڑے کھانے کا خرچہ، تھوڑے رہن کا خرچہ دعوت اسلامی برداشت کر سی۔ میں گزارش کرسا تھوڑے کچھ نہ کچھ جمان ہونا چاہیے، جڑے فیضان مدینہ چکوال آمن اپنا بستر لے کر اتنے پہنچ جاؤ مسجد دے اندر، انشاءاللہ 7 دن ساڑھے استاد آپ کے جڑے بڑے استاد ہوسن انشاءاللہ دین دے مسائل سکھا سن، سکھ انشاءاللہ نماز پڑھنے میں مزہ آوے سی۔ صاحبو اگر ہم صحیح طریقے سے نماز میں پڑھیں نا تو نماز ہمیں مشقت والی نہیں لگے گی، بڑی مزے والی لگے گی۔ دنیا والے ہم پر باتیں کرتے ہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، حالانکہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا۔ سچی بات یہ ہے انہی کے لائے ہوئے لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے۔ فلسطین کے ظلم کی چکیوں میں پس رہا ہے تو مسلمان، بوسنیا میں پس رہا ہے تو مسلمان، کشمیر میں پس رہا ہے تو مسلمان، کاشغر کی سرزمین پر پس رہا ہے تو مسلمان۔ آپ اور میں مل کر عملی انداز میں مدنی چینل اپنے گھر میں لگائیں، اگر ٹی وی ہے کونا تو باتیں چنگا جان چھٹی پئی ہے، یہ ہے تو پھر مدنی چینل دیکھا کرو، اور پھر جب یہ کام کریں گے نا عملی طور پر ہم مسلمان صحیح ہو جائیں گے نا، پھر ہمیں دنیا کے اندر ایسے صاحب کو غلط نہیں کہہ سکے گا، ہمیں کوئی دہشت گرد نہیں کہہ سکے گا، اور اگر کوئی کہے گا بھی صحیح تو ہم سے کہیں گے دنیا والوں سن لو، یس وی آر مسلم، ہاں ہم مسلمان ہیں،
وی آر ناٹ ٹیررسٹ، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ٹیررزم اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. دہشت گردی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اٹس ناٹ میسج آف اسلام. یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے بٹ میسج آف اسلام. بلکہ اسلام کا پیغام تو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا کرتا ہے. یہی گزارش ہے اچھے انداز میں زندگی گزاریں. عورتوں کے معاملات کے اندر، اپنی بچیوں کے معاملات کے اندر شریعت کے مطابق پردہ کریں. اپنے بیٹے کی اتنی تربیت کریں اس کی آنکھوں میں بھی حیا ہو، اس کی خیالات میں بھی پاکیزگی ہو، تاکہ ہم اچھے انداز میں مسلمان ہو سکیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ if you want to have a peaceful life so please read the Islam, read the Quran. اگر تم پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو برائے مہربانی اسلام کا مطالعہ کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے. اگر ہم بھی اسلام کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ کریم والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رائٹس آف چلڈرن، رائٹس آف ویمنز، رائٹس آف اینیملز، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں. آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. جو کورس 7 دن کا ابھی 21 کو ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت کیجیے. بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو آپ کے علاقے میں بھی یہ سعادت ہم معلم بھیجیں گے تاکہ یہاں علاقے میں بھی کچھ حضرات یہاں بھی چونکہ وہاں نہیں جا سکیں گے تو وہ یہاں پر کر لیں. موسم تھوڑا کھلے گا تو انشاءاللہ کریم. بس یہ گزارش ہے یار والدین کا کو احترام کریں. سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ والے بیت کی شان بیان کیا کریں. فرقہ واریت کوئی پھیلانے کی کوشش کرے نا، سنو ہی نہ آزیاں گھر ختم. کوئی فرقہ لا کے آتا ہے جی درود نہیں پڑھنا تو سان کو بات کے پڑھنا ہے، اگر نماز تو بات کلمہ نہیں پڑھنا تو سان کو پھر کے پڑھنا ہے. جو اساں درود ہی نہیں پڑھنا، اساں کلمہ ہی نہیں پڑھنا، پھر تو سان دسو نا کے پڑھنا ہے. ان فرقہ ایسے نئے فرقے اس طرح ایسے بن جاتے ہیں نا. اگر جیسا نواں فرقہ بنا کیڑا فرقہ ہے درود نہ پڑھ دے تو تے مان کے اور پاسے تو مسلمان ہے، کلمہ نہیں پڑھنا تو مسلمان ہے بھائی. وہاں جاؤ جہاں سے آئے بھائی. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. جتنی گفتگو ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول و منظور فرمائے. یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا